ابھی وہ سب علی کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ کھٹ سے دروازہ کھلنے کی اور تسبیح کے دانوں کے ٹوٹ کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ سہم کر ڈرائنگ روم سے باہر کی طرف دیکھنے لگے۔ یا اللہ خیر، بے اختیار حسن صاحب کے منہ سے نکلا، میری امی، کیس نے کہا اور فوراً باہر کی طرف صفیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ صفیہ بیگم اپنے بیڈ پر بیٹھے آنکھیں موندے تسبیح پڑھ رہی تھی اور قرآن بھی ان کے سامنے ہی رکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا تھکی ہاری ماں بیچاری کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ کیس نے انہیں دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے مڑا، اس کے قدم فوراً منجمد ہو گئے۔ سامنے مناہل کھڑی اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مناہل میری گڑیا، کیس نے دھیرے سے کہا۔ جبکہ مناہل اسے گھورتی رہی۔ مناہل چند قدم آگے بڑھی لیکن کیس کے بازو میں بندھے کالے دھاگے کو دیکھ کر رک گئی۔ کچھ پل اسے اور صفیہ بیگم کو عجیب نظروں سے دیکھتی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی وقت ڈور بیل بجی۔ کیس نے دروازہ کھولا۔ ایک 22 سالہ لڑکا شاپر میں ایک بوتل لیے کھڑا تھا۔ کیس نے اس سے وہ بوتل لی۔ وہ لڑکا کیس کو مشکوک نظروں سے دیکھتا رہا۔ کیس نے بھی اس کی مشکوک اور سوالیہ نظروں کو محسوس کیا۔ وہ اس کے خون کے متعلق آپ کو اسفند بھائی بتا دیں گے، کیس نے جلدی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیس وہ بوتل فوراً حسن صاحب کے پاس لے گیا۔ حسن صاحب نے پڑے ہوئے زمزم کے پانی کی بوتل جیب سے نکالی اور اس کے چند قطرے خون میں ڈال دیے۔ اب مٹی کے پیالے میں یہ خون اسے دو، مگر دھیان رہے دروازے کی چوکھٹ پر ہی پیالہ رکھ دینا، کمرے میں مت داخل ہونا، حسن صاحب نے کیس سے کہا۔ کیس نے اس بات میں سر ہلایا اور خون کی بوتل لیے کچن میں چلا گیا۔ اب وہ مٹی کے پیالے میں خون کو دروازے کی چوکھٹ پر رکھ کر واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ حسن صاحب نے کیس سے لکڑی کے دانوں سے بنی تسبیح لانے کو کہا جو وہ لے آیا۔ مناہل کے اندر چھپا شیطان اس وقت خون پینے میں مصروف ہے، ہمیں کمرے کو فوراً باہر سے بند کرنا ہوگا، حسن صاحب نے کہا اور باہر کو نکلے۔ سب لوگ ان کے پیچھے ہی ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے۔ حسن صاحب نے آہستگی سے دروازے کو بند کیا اور کچھ پڑھ کر تسبیح سے دروازے کو بند کر دیا۔ اندر سے جتنے بھی چیخنے چلانے کی یا مناہل کی آوازیں آئیں، دروازہ نہیں کھولنا، اللہ کے حکم سے یہ کل شام تک اندر ہی رہے گی اور شام سے پہلے پہلے یا تو کسی بزرگ ہستی کا یا خون کی ایک اور بوتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ کیس بیٹے، تمہیں کسی نیک بابا جی کو روحانی علاج کے لیے ڈھونڈ کر لانا ہوگا، بلکہ کل جمعرات ہے تو دریا کے کنارے سائیں سرکار کے میلے میں ایک نور محمد نامی بزرگ ہے جو ہر جمعرات کو میلے کے دربار میں آتے ہیں۔ وہ بہت نیک اور اللہ والے ہیں ماشاءاللہ، انہیں کل یہاں لے آنا، وہ انشاءاللہ مناہل بیٹی کو اللہ کے حکم سے اس شیطان سے نجات دلا دیں گے۔ حسن صاحب نے تفصیل سے کیس کو سمجھایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیتے الوداعی کلمات کہے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر اسفند اور عمر بھی کیس سے مصافحہ کرتے باہر کو نکلے۔ بیٹا، کوئی بھی مسئلہ ہو، کیسی بھی پریشانی وغیرہ، ہم ساتھ ہی رہتے ہیں، یاد ضرور کر لینا اور پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، ضیاء صاحب نے کہا اور وہ بھی باہر کی طرف چل دیے۔ اچانک عمر پھر سے گھر میں داخل ہوا۔ کیس، کل جمعرات ہے تو ہمیں صبح 5 بجے۔ ابھی عمر نے اتنا ہی کہا کہ مناہل کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ کیس مناہل کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیس بھائی، دروازہ کھول دیں پلیز، مناہل کے رونے کی آواز آئی۔ کیس، نہیں، یاد رکھنا یہ دروازہ کھلوانے کی پوری کوشش کرے گی لیکن تم کھولنا مت، اوکے؟ بھول کر بھی۔ عمر نے اسے سختی سے تائید کی اور سلام کرتا باہر کو نکل گیا، یہ سوچے بنا کہ وہ کیس کو ایک اہم بات بتانے آیا تھا جو وہ بنا بتائے ہی جا رہا ہے۔ جیا پھپھو اپنے شوہر حسان اور 19 سالہ بیٹی شفق کے ساتھ حناوے کا سن کر اس کی خیریت پوچھنے آئی تھی۔ نور بانو بیگم کی بگڑتی طبیعت کے سبب اور کچھ ضیاء بھائی کے اصرار پر انہوں نے رات وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ شفق اور حناوے میں 2 سال کا فرق تھا لیکن وہ اچھی کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی دوستیں بھی تھیں۔ ممانی جان، مجھے تو کالی کے مندر والے تمام واقعات کا ابھی تک یقین نہیں آ رہا اور مناہل کا سن کر بہت افسوس ہو رہا ہے، شفق نے نور بانو بیگم سے کہا جو شدید سر درد کے باعث لیٹی تھی۔ ہاں بیٹی، اس بچی نے نہ جانے کون سی تکالیف اٹھائی ہوگی، اس کی حالت زیادہ بہتر نہیں تھی، نور بانو بیگم نے اپنے ماتھے کو دباتے ہوئے کہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری بچی بالکل ٹھیک ہے، جیا پھپھو نے قریب ہی صوفے پر بیٹھی حناوے کو دیکھتے ہوئے کہا جو دونوں ہاتھ تھوڑی پر ٹکائے گمسم بیٹھی تھی۔ اللہ پاک مناہل کو بھی جلد از جلد صحت یاب کریں اور اس شیطان سے نجات دلائے، شفق نے کہا تو نور بانو اور جیا پھپھو نے آمین کہا۔ شفق بیٹی، ذرا میری بات سنو، حناوے کو اس کے کمرے میں لے جاؤ اور اس سے باتیں کرو، اسے بلانے کی کوشش کرو، آخر تو تم کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن کی دوست بھی ہو، نور بانو بیگم نے کہا۔ ہاں شفق، حناوے کو بلانے کی کوشش کرو کہ وہ بولے، جیا پھپھو نے بھی تائید کی۔ جی بہتر ممانی جان اور امی جان، میں حناوے کو اس کے کمرے میں لے جاتی ہوں، انشاءاللہ صبح تک ہم سب پہلے والی ہنستی کھیلتی شرارتی حناوے کو دیکھیں گے، شفق نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے اس کے کمرے میں لے آئی۔ رات کا آخری پہر تھا جب مناہل کا دروازہ زوردار انداز سے کھٹکا۔ دروازہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھٹک رہا تھا اور ہر کھٹکے پر صفیہ بیگم کی آنکھ کھل جاتی اور وہ مناہل کے بارے میں سوچتے ہی رونے لگتی۔ کیس انہیں بڑی مشکل سے دلاسے دے کر مطمئن کرتا کہ پھر سے دروازہ کھٹکنے لگتا۔ آخر وہ تنگ آ کر اٹھا اور اس دروازے کے سامنے بیٹھ کر معوذتین کی بلند آواز میں تلاوت کرنے لگا۔ اب دروازہ کھٹکنا بند ہو گیا تھا، سو وہ واپس اپنے بستر پر آیا۔ اس نے وقت دیکھا، 4:20 ہو گئے تھے۔ 2 راتوں کا جاگا ہوا وہ گہری نیند سو گیا۔ کچھ راہیں اس کی منتظر تھیں جس راہ پہ چلنے کا عہد کیا تھا، لیکن وہ ہر چیز سے بے خبر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح 10 بجے اس کی آنکھ کھلی، وہ جلدی سے اٹھا اور صفیہ بیگم کو آوازیں دیتا باہر آ گیا۔ سامنے صحن میں وہ گمسم بیٹھی تھی۔ امی جان، آپ نے مجھے اٹھایا نہیں، کیس ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔
تم بہت تھکے ہوئے تھے بیٹا، اور ہاں اپنے باس کو کال کر کے چھٹی کا کہہ دو، 2 بار ان کی کال گھر کے نمبر پر آ چکی ہے، صفیہ بیگم نے کہا، اور اس کے لیے ناشتہ لینے کچن میں چلی گئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ عمر کے ساتھ میلے کے وسط میں بنے دربار میں تھا، جہاں ٹاٹ کی چٹائی پر کالا کپڑا بچھائے ایک بزرگ تسبیح میں مگن تھے اور آس پاس بیٹھے لوگوں کی باتیں سن رہے تھے۔ عمر اور قیس نے بائک روکی اور وہ بھی بزرگ کے قریب چٹائی پر بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے محترم نور محمد صاحب یہی ہیں، عمر نے قیس کے کان میں سرگوشی کی۔ السلام علیکم محترم، قیس نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ نورانی صفت بزرگ نے گردن موڑ کر عمر اور قیس کو دیکھا اور ان کے کان کے قریب آ کر بولے، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانے گھمانے لگے۔ عمر اور قیس نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ محترم ہم مصیبت زدہ ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، اس بار عمر نے آگے بڑھ کر کہا۔ بزرگ نے آنکھیں کھولی اور انہیں دیکھا، پھر سرگوشی کے سے انداز سے بولے، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، ابھی اسی وقت۔ اتنا کہہ کے وہ تسبیح اٹھائے اٹھ کھڑے ہوئے اور سامنے میلے میں لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گئے۔ قیس اور عمر ان کے اس رویے سے سخت پریشان ہوئے اور واپس آ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ان کی بات کیوں نہیں سنی گئی۔ شفق حناوے کو لیے اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ آج رات حناوے کے ساتھ کمرے میں سونے والی تھی۔ اس نے حناوے کو کئی بار بلانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ کبھی وہ اس کی بکس نکال لاتی، کبھی اس کے وارڈروب سے کوئی ڈریس اور کبھی کوئی نوٹ پیڈ پر کچھ لکھ کر اسے پڑھنے کے لیے کہتی، حتیٰ کہ اس نے کالی کے مندر تک کا ذکر کیا اور قیس کا بھی ذکر کیا، جسے حناوے دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن حناوے نے نہ بولنا تھا اور نہ ہی وہ بولی۔ آخر تھک ہار کر اس نے حناوے کو پلنگ پر لٹا دیا اور خود بھی لیٹ گئی۔ جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، ہر طرف پر اسرار خاموشی تھی، لیکن وہ پر اسرار خاموشی کو توڑتے کوئی تنہا لڑکی انتہائی غمزدہ آواز میں گیت گا رہی تھی۔ کالے گھور اندھیرے والی، موت سے کالی، بند گلی کی رکھوالی، موت سے کالی، تو نے آخر کھڑکی کھولی آلی بھولی، تو نے آخری کھڑکی کھولی آلی بھولی، آنکھیں کھول کے دیکھ یہ سولی، موت سے کالی یہ سولی، موت سے کالی یہ سولی۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاند کی چمک اپنے جوبن پر تھی، چاندنی کی تیز روشنی چھن چھن کر کھڑکی سے حناوے کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ عجیب سے گانے کی آواز پر شفق کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھوں سے بازو اٹھا کر دیکھا، حناوے بستر پر نہیں تھی، گانے کی آواز ابھی تک اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا، چھن چھن کر آتی چاند کی روشنی میں کھڑکی کے پاس کرسی رکھے بالوں کو کھولے کوئی قیمتی دلہن جیسے لباس میں بیٹھا تھا۔ خوف سے شفق کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ جو کوئی بھی کرسی پہ بیٹھا تھا وہی گانا گا رہا تھا، کالے گھور اندھیرے والی، موت سے کالی۔ شفق کا سانس تیز ہونے لگا، دھیرے سے وہ اٹھی اور کرسی کی طرف بڑھی۔ کرسی پر بیٹھی لڑکی شفق کے قدموں کی چاپ سن کر خاموش ہو گئی اور ایک جھٹکے سے اٹھی۔ شفق اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری اور دیوار کا سہارا لیتے ڈہ گئی۔ دلہن جیسے لباس میں موجود وہ لڑکی شفق کی طرف بڑھی۔ حناوے، شفق کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا، کہہ دو کہ ابھی کچھ سانس باقی ہے۔